لوٹن میں کشمیر گلوبل کمپین کے زیر اہتمام شہید حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوٹن کی کشمیری کمیونٹی سمیت آل پارٹی حریت کانفرنس کے رکن آزادی پسند کشمیری رہنما عبدالحمید لون نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیری ڈائسپورا نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کی عملی طور پر داد رسی کے لیے کردار ادا کریں۔ صاحب نے بات کی کہ جو سیمینارز، کانفرنسز یا اس طرح کی ڈیمانسٹریشنز جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایسی تجویز ہے کہ یہ ہونے چاہیے، اس سے اس کاز کو ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ ان دس کنٹری جو بچے ہیں ٹریڈیشنلی جیسے باپ گیا اور بیٹا بھی چلے جائے گا، وہ بات نہیں ہوتی۔ ون گڈ وے ٹو ایجوکیٹ دیم اینڈ ٹو گیٹ دیم انوالوڈ کہ ایموشنلی آپ ان کو کیسے انوالو کرتے ہیں۔ یو آسک دیم ٹو گو اینڈ ڈو ریسرچ اباؤٹ کشمیر اینڈ پریزنٹ ٹو یو your centers, your colleagues and your schools. So one child can educate 10 other children. صرف وہ خود کو نہیں، اپنے پاکستانی کو، اپنی کشمیریوں کو اور اپنے تمام اسکول کے بچوں کو۔ So that's a way that you can continue spreading the word. So دو چیزیں ہم نے قائم کرنی ہیں۔ ایک پبلک اپینین کو، you going through 5th generation warfare وہ کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ نے اپینین کو چینج کرنا ہے، آپ نے ایک ویری انفلوئنشیل کمیونٹی بننا ہے۔ سو ان ایچ رول اینڈ کیپیسٹی فرام اے لے مین ٹو اے پروفیشنل ٹو اے پولیٹیشین، ہم نے اپنی کیپیسٹی کے اندر کیسے امپیکٹ کرنا ہے۔ یونائٹڈ ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بے شمار ہم جماعتوں میں اور بے شمار فرقوں میں اور بے شمار علاقائی ازم کے حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، تو اگر ہم یونائٹڈ ہو جائیں تو ہمارا زور جو ہے ایک ہی دفعہ لگے گا تو شاید آزادی کی منزل قریب ہو۔ جہاں تک بات ہے ہمارے اشرف صحرائی صاحب جن کا آج دن منا رہے ہیں ہم، تو ان سمیت جتنے بھی ہمارے لیڈر کشمیری، گیلانی صاحب، امان اللہ خان صاحب، مقبول بٹ شہید صاحب، جتنے بھی جو شہید ہوئے ہیں، جو اپنی طبی موت فوت ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر۔ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ اٹیک کیا، اس کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی صورتحال نے ایک اور جنم لیا ہے۔ وہاں پر لوگوں کی جو اکثریتی علاقہ ہے، مسلم اکثریت علاقہ، وہاں پر اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے اور اس کی ضامن اقوام متحدہ ہے۔ وہاں پر جنوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری جیلوں کے اندر ہے، وہاں پر جو نوجوان ہیں ان کا ایجوکیشن متاثر ہے، ان کا مستقبل بھی تباہ کیا گیا۔ یونیورسٹیز، کالجز پچھلے 3 سال سے بند ہیں، جیلوں کے نظر ہیں لوگ۔ تو وہیں جو لیڈرشپ ہے جب وہ گرفتار ہو اور عوام جو ہے ان کو بیر بکریوں کی طرف ہانکا جائے، جہاں مودی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں سب کچھ اچھا ہے، تو وہ کسی انٹرنیشنل جو تھرڈ پارٹی ہے یا جو فیکٹ فائنڈنگ مشنز جو ہے یا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کو وہ ایکسس وہاں کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، بلکہ فریڈم آف لائف نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کو اجنن بنا دیا گیا ہے، وہاں پر ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی کارکن گرفتار ہیں، صحافت پر وہاں قدغنیں ہیں۔ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمیں سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ 15 لاکھ سے زائد افواج ہے وہاں پر، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، ہر گھر ماتم کدا ہے، ہر شہر قبرستان ہے۔ وہاں پر جو لائف ہے، جو لوگوں کی زندگیاں ہیں، وہ اجن بنا دی گئی ہے اور قتل گاہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہمارے ریلیجیس رائٹس بھی سلب ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے نہیں دی جاتی ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے جنازے میں ان کے والدین کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو جہاں ہندوستان کے دعوے ہیں کہ وہاں سب کچھ اچھا ہے، کوئی نارمل سے نہیں، وہاں پر لوگوں کے اندر وہی غم غصہ ہے، لیڈرشپ پابند سلاسل ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادت دیا جائے اور اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا کشمیر کے حوالے سے بھارت کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے اور مودی جس طرح سے اندھا ہو گیا ہے، جس طرح سے وہ بے لگام گوڑوں کی طرف اپنے فوجیوں کو وہاں پر اجازت دے رہا ہے کہ لوگوں کو قتل عام کریں، انہیں لائسنس ملا ہے، انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے ہمیں مارنے کی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بین الاقوامی برادری خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہے۔ تو لہٰذا آج آپ کی ٹی وی کی وساطت سے ہم دنیا تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا را آگے آئیں، کشمیریوں کے حوالے سے اپنی بات کریں، کشمیر کے حق ارادت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لہٰذا جب تک نہ ہمیں حق ارادت مل جاتا ہے، ہم اپنے حق سے درگزر نہیں ہو سکتے۔
حقیقت یہ ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہدف ہے. پاکستان ہماری ماں ہے. پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے جو اگر میں کہوں کیمیا ہے بالکل ہے. اور ہمارا اصلی جو ہے کشمیریوں کا جو آزادی کا مطلب وہ آپ کو معلوم ہی ہے. لیکن وقت پر اگر اقدام کیے جائیں تو بڑا اچھا نتیجہ خیز ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی کتنی آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ نے پاکستان کو جس کو ہم کہیں پوٹینشل عطا کیا ہے، وہاں دماغ دیا ہے اللہ تعالیٰ. لیڈرشپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی ہے، لیکن کشمیر کے سلسلے میں اگر ہم وقت پر اقدام نہ کریں تو اس مسئلے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. گلے ہیں ہمارے، شکوے ہیں اپنوں سے ہوتے ہیں، وہ یہی ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں. لوگ جو قربانیاں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہے پاکستان کی وہ مشل رہا ہے. حکومتوں نے جتنا بھی سپورٹ کیا ہے جو وہ کر سکتے تھے پولیٹیکلی طور ڈپلومیٹی کے طور، وی آر ویری گریٹفل، اور ہمیں امید ہے وہ آئیں گے. لیکن جوان وہاں مر رہا ہے، جوان کا خون ابل رہا ہے، انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارا اصلی مقصد ہے. اور نریندر مودی کی 1 ملین غاصب فوج مقبوضہ کشمیر میں جینوسائیڈ کمٹ کر رہی ہے. عالمی قوتوں کا اور اقوام متحدہ کی جو خاموشی ہے اس جینوسائیڈ پر مجرمانہ ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے ایک رولنگ دی ہے کہ جو شخص مقبوضہ کشمیر کو یہ کہے گا کہ آکوپائڈ بائی انڈیا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پر وہ فریڈم آف سپیچ کے لوگ کے تحت پروٹیکٹڈ نہیں ہے. تو کیا جو مقبوضہ کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے یا مقبوضہ جو بھارت کی جو عدالتیں ہیں، کیا وہ اقوام متحدہ کی رولنگ سے بھی بڑھ کر ہیں؟ جون نے مقبوضہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ کہا گیا اور اس میں یہ کشمیریوں کا بنیادی اور پیدائشی حق ارادیت کو ریکگنائز کیا گیا ہے. تو ہم یہ اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے. 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت کی جو ملٹری آکوپیشن ہے مقبوضہ کشمیر میں کولونائزیشن میں تبدیل ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر جتنے بھی مظالم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کے بعد ڈھائے ہیں، اس کا یہ ہدف تھا کہ کشمیری ان مظالم کے بعد اپنے پیدائشی اور جائز مطالبہ حق و درادیت سے دستبردار ہو جائیں. لیکن کشمیریوں کی جدوجہد نے اور قربانیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پیدائشی اور جائز مطالبہ حق و درادیت سے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ میں آج کی منتظمین کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کشمیر کاز کو کی تازہ کرنے کے لیے ایک پروگرام رکھا اور جس میں اگین ہم لوگوں نے یہ ان باتوں پہ زور دیا کہ اس تحریک کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے جو آج دن تک ہم لوگوں نے نہیں کیے، اور کون کون سے ایونیوز کو ہم نے ٹچ کرنا ہے جن کی کمی کی وجہ سے ہم یہ تحریک جو ہے کامیاب نہیں کر سکتے. اور اسی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہنوں کا بڑا رول ہے جنہوں نے یہ رول پلے کرنا ہے اس کشمیری آزادی کو طاقت دینے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو ہیں وہ سفر کری ہیں اور ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے جڑیں اور ہم ان سے جڑیں، اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہمیں اس آزادی کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم ان باتوں کی روک تھام کر سکیں. ہم جتنا پریشر ڈال سکیں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہمیں ڈالنا چاہیے. ہماری خواتین اور بچوں کو باہر آنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. اور جب بھی کہیں موقع ملے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، خواہ وہ کونسل میں کام کرتے ہیں، خواہ وہ سماجی کام کرتے ہیں اور یا سیاسی کام کرتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اجاگر کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں. آج کشمیر کے عظیم لیڈر محمد اشرف سرائی صاحب کا یوم شہادت ہے. اس کی ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پوری کشمیری قوم کو خراج پیش کرتے ہیں کہ وہ اشرف سرائی صاحب نے قربانی دی، اپنی جان کی، اپنے خاندان کی اور اپنے فیوچر کی قربانی دی اور ہندوستان کی فوج کے سامنے ڈٹ کا مقابلہ کیا
اور ہم اس کے پر مذمت کرتے ہیں کہ فوج نے ان کو شہید کیا اور ان کے ساتھ قائد کشمیر سعید علی گیلانی صاحب کو بھی اسی طرح جان بوجھ کر شہید کیا گیا. یہ دونوں بڑے لیڈر کشمیر کے بڑے لیڈر تھے, یہ ہم سے جدا ہوئے. یہ ہمارے لیے تو افسوسناک صورتحال ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی پوری کشمیر قوم کے لیے قربان کی. میں اپنی طرف سے اور تحریک کشمیر برطانیہ کے کارکنان کی طرف سے پوری کشمیری قوم کی طرف سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلوبل کمپین کشمیر کی طرف سے آج جو پروگرام رکھا گیا اشرف صحرائی صاحب شہید کی یاد میں, اس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ اکٹھے ہو کے ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری قوم اور سارا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم کشمیر کی آزادی تک انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے, اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیری اپنی آزادی دیکھیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر بدر ریحان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے اور UN ریزولوشن کو دوبارہ سے اسے ایکٹیو کرنا چاہیے اور اس پہ حل کرنا چاہیے. تھینک یو. اس موقع پر کشمیری کمیونٹی نے یہ عزم کیا کہ کشمیر کے معاملے پر کشمیری کمیونٹی سیمینار, کانفرنسز اور مظاہرے کرتے رہیں گے اور کشمیر کاز کو اجاگر کرتے رہیں گے اور کشمیریوں کا بنیادی اور پیدائشی حق خود ارادیت لیے بغیر کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. عتیق الرحمان چودھری, وائس آف برطانیہ, لوٹن.